مثال کے ذریعے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اب یہ دنیا کو کس طریقے سے قربان جائیے، آپ قرآن کی امثال دیکھیں کہ قرآن میں اللہ عز و جل نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں ان مثالوں کو اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بڑا انسان اس طریقے کی مثالیں پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جتنی مثالیں اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ دیکھیے دنیا کی مثال اللہ نے فرمائی، یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی اس مہ کی طرح یعنی بارش کی طرح ہے جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے جب کھیت میں بارش گرتی ہے اور کھیت میں جب سبزہ اگتا ہے تو کسان اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے، یار اس سال تو میری کھیتی باڑی بہت اچھی ہوئی۔ اب دیکھیں نا آم کا سیزن ہے نا، اب جن کے آم کے باغ ہیں وہ اس بارش کے بعد اس آم کے موسم کے اندر آم کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں؟ بھی بتائیے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ جواب دیں اگر میری بات سمجھ رہے۔ خوش ہوتے ہیں نا؟ کسان اپنی کھیتی کو لہلہاتے ہی دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیے قرآن آگے کیا کہتا ہے، پھر سوکھا، یعنی اب کھیتی کٹ گئی، اب کیا ہو گیا؟ وہی جو ہریالی نظر آتی تھی ویران ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ اس دنیا کی مثال کو، دنیا کو اس تمثیل کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ جس طریقے سے مہ کے برسنے کے بعد کسان کو کھیتی ہری بھری اور اچھی لگتی ہے لیکن پھر اللہ عز و جل اس میں سوکھا عطا کر دیتا ہے اور پھر یہ کھیتی باڑی ختم ہو جاتی ہے اور جو ہے ویرانی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے۔ آج تمہیں یہ بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن جب ایک بار حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایسی ختم ہو جانے والی چیز سے دل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اور پھر پروردگار فرماتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیا کی محبت میں اس طریقے سے ڈوب گئے، فنا ہونے والی اس دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ نہ حلال کا خیال کیا نہ حرام کا خیال کیا، ان کے لیے آخرت میں شدید عذاب ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش کافروں کے لیے فرمایا گیا سخت ترین عذاب ان کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا۔ اور دنیا کے بارے میں آخر کے اندر اللہ نے جہاں ابتدا اعلموا انما الحیات الدنیا سے کیا، وہیں اس آیت کا اختتام بھی اسی دنیا کے حوالے سے فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ یہ دھوکہ ہے سب، یہ دھوکے کا مال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں تھوڑا سا اس دنیا کے بارے میں سمجھاؤں کہ اسے دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا عربی زبان کا لفظ ہے جو دنا یدنو سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا۔ یہ آخرت کے مقابلے میں بہت نزدیک ہے۔ یہاں جو بھی آپ محنت کرتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ کی محنت کا بدلہ اللہ عز و جل فوراً دے دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو عیش جلدی مل جاتا ہے، آرام جلدی مل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں قریب اور نزدیک۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ عز و جل نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
دنیا کا معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے۔ آخرت کا تو بعد کا معاملہ ہے، یہ بالکل ہم یہاں کی زندگی، یہاں کی چیزوں سے استفادہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے کر لیتے ہیں۔ آخرت اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت آئے گی جب دنیا فنا ہو جائے۔